نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی بدسلوکیاں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا اور پیش در پیش دینے شروع کر دیے۔ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اطہر پر نجاست ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا، آپ کے صحن میں پکتے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں، آپ کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، کبھی مزمم کہا، کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ عاص بن وائل تو اس سے بھی بڑھ گیا۔ یہ ملعون جہاں بھی آپ کا ذکر خیر سنتا تو کہتا، اسے چھوڑ دو، وہ دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نرینہ اولاد نہیں، رحمت للعالمین، بہتر و برتر، طاہر و اطہر، ساقیِ کوثر، شافیِ محشر۔ کبھی جواباً صرف اس قدر فرما دیا کرتے، اے فرزندانِ عبد مناف، حق ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہو۔